احمد ہے، میں جنرل سیکرٹری ہوں اس ایسوسیشن کا. میرے بائیں ہاتھ پہ سردار شہین صاحب بیٹھے ہیں، یہ پریزیڈنٹ ہیں اور سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے. ان کے ساتھ ہمارے عبدالکریم صاحب جہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور یہ ریٹائر ہوئے ہیں. میں اٹامک انرجی سے پڑھا، اٹامک انرجی سیکشن سے. میری آواز پہ طوفان اٹھانے والا میری آواز دبانے کے لیے آیا ہے. سیکٹر G14-1 اسلام آباد کے لاٹیز ریٹائرڈ سرکاری ملازمین 16 سال سے مسیحا کے منتظر. وفاقی حکومت سے انصاف کی اپیل. لاٹیز ایسوسی ایشن سیکٹر G14 اسلام آباد کے جانب سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی، جس کی قیادت ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ سردار ارشاد شاہین، جنرل سیکرٹری منیر احمد اور دیگر لاٹیز نے کی. ایسوسی ایشن کے صدر سردار ارشاد شاہین اور سیکرٹری منیر احمد نے کانفرنس کے دوران بتایا کہ 17 سال کا عرصہ بیت گیا، ابھی تک اتھارٹی کی نااہلی، ناقص کارکردگی، رشوت خوری اور قبضہ مافیا کی ملی بھگت کی وجہ سے الاٹی پلاٹ کے قبضے سے محروم ہیں اور ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے. ہم نے اتھارٹی کی ناکامیوں کے بارے میں وفاقی وزیر اور متعلقہ افسران کو آگاہ کیا، لیکن تاحال کوئی پیش رفت نہ ہوئی اور اس مسئلے کو جان بوجھ کر عدم توجہ کا شکار بنایا گیا. لاٹیز کی جانب سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاج بھی کیا گیا اور نعرے بھی لگائے. ایسوسی ایشن کے صدر، سیکرٹری اور دیگر لاٹیز کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. میرا نام سردار ارشاد شاہین ہے. آئی ریٹائرڈ فرام فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایز ممبر اور وفاقی ٹیکس مہتسب میں ایڈوائزر بھی رہا ہوں. میں پریزیڈنٹ ہوں. وفاقی گورنمنٹ کے جن ملازمین کو سیکٹر G14 میں پلاٹس ملے تھے، ان لاٹیز کا میں پریزیڈنٹ ہوں. تو یا جو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اسی سلسلے میں کی ہے. تو 2004 میں یہ پلاٹس ہمارے ایکوائر کیے گئے تھے، جن کی پیمنٹ اس وقت کے اونرز کو دے دی گئی تھی. ہائی کورٹ نے بھی ڈیسیژن کیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ 2005 کے گوگل میپ کے مطابق جو جینوئن اونر ہیں انہیں پیمنٹ دے دی جائے اور ان کے مکان ان سے خالی کروائے جائیں. لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جس کا نام ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، ان لوگوں کی ڈیلے کرنے سے اور پولیٹیکل مس مینجمنٹ سے اور سیاسی لوگوں کی اسپانسرشپ سے ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. 17 سال ہو گئے ہیں. تو ہمارے جو تقریباً 4000 الاٹیز سے 4000 ملازمین، ان میں سے 1200 فوت ہو گئے ہیں. باقی جو ہیں وہ بڑے مہنگے رینٹ پہ رہ رہے ہیں جو مکانوں میں، اور ان کی آدھی پینشن کی آدھے سے زیادہ تو رینٹ پہ خرچ ہو جاتا ہے. تو ابھی مطالبہ یہ ہے جی کہ ایک تو وہاں پہ اسد عمر صاحب وہاں پہ کوئی کام کروا رہے ہیں 14-1 میں، وہ انفراسٹرکچر ان لوگوں کا کہ جو انلیگل ایکوپمنٹس ہیں، اور یہ کام انلیگل ہے، تو یہ فوری طور پہ بند کروایا جائے. اور دوسرا پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور قبضہ مافیا کے ساتھ جہاد کریں گے، تو یہاں الٹ ہو رہا ہے. کیپٹل میں ان کا اپنا منسٹر اسد عمر صاحب جو MNA بھی ہے وہ الٹ کر رہے ہیں، اور جو DG ہے ابھی نیا، وہ بالکل ہی نااہل آدمی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اور اس کو خالی کروایا جائے. پرائم منسٹر صاحب اس کا نوٹس لیں. اس سے پہلے جو آصف باجوہ تھا جو DG، وہ بہت ہی ایفیشینٹ آدمی تھا. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ کوئی بہتر آدمی یہاں پہ لائیں، اور یہ اس کا پرائم منسٹر صاحب فوری طور پہ نوٹس لیں کہ یہ کیوں اتنا ڈیلے 17 سال سے ہے، اور ابھی انلیگل وہاں پہ انفراسٹرکچر کیوں دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ہماری جگہوں پہ قبضہ ہے. مطالبات ہماری یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر کا نوٹس لیں، اسد عمر صاحب وہ کام فوراً بند کروائیں G14-1 میں جو انلیگل ہے انفراسٹرکچر کا، کیونکہ وہ ہمارے پلاٹس ہیں، اور وہ پلاٹ خالی کروائے جائیں، اور DG کو فوری طور پہ ٹرانسفر کیا جائے اور کوئی نیا ایفیشینٹ بندہ لگایا جائے، اور اس کی انکوائری کر کے اس کو فوری طور پہ اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے سیکٹر G14-1 کی، تاکہ ہمارے جو ساتھی جتنے بھی ہیں جو رول رہے ہیں 17 سال سے، وہ اپنے پلاٹ پہ مکان بنا سکیں.
یہ پروجیکٹ 2004 میں شروع ہوا تھا. 2004 میں ہمیں الاٹ ہوا اور 2005 میں انہوں نے زمین پرچیز کر لی تھی. لیکن اس کو اس وقت جو اتھارٹی ہے اس نے ایکوائر نہیں کیا, قبضہ نہیں لیا. وہاں پہ کچھ لوگوں کے گھر بنے تھے جو وقت کے ساتھ بڑھتے چلے گئے, اور وہ جو ہے نا آج تک یہ اس کو خالی نہیں کروا سکے ہیں. ہم نے ان کو جو مکان ہوتے ہیں پرانے, ان کے اتھارٹی نے پیسے دینے ہوتے ہیں. 2014 میں ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیژن دے دیا تھا گوگل میپ کے بیسس کے اوپر, یہ بتا دیا تھا کہ کون سے گھر وہاں پہ لیگل ہیں اور کون سے انلیگل ہیں. لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں کیا گیا. طرح طرح کی رٹس کی گئی اور لوگوں کو تنگ کیا گیا, اور ڈی جی نے جو ہے وہاں پر کوئی ایکشن نہیں لیا. پچھلے 2 سال میں جو ڈی جی رہے وسیم باجوہ صاحب, انہوں نے کافی ساری زمینیں قبضہ سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے, لیکن تمام کام روک دیا گیا ہے. تمام کانٹریکٹرز جن کو کام سے ہٹایا جا رہا تھا وہ دوبارہ واپس آ گئے ہیں, اور ہم اس چیز کے اوپر مطالبہ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے کہ ان کی جو ویژن تھی 50 لاکھ گھر دینے کی, یہ ایک سنہری موقع ہے, اس سیکٹر کو آباد کیا جائے. ایک بہتر ڈی جی کو لے کے آئیں, اور اگر کوئی سیاسی پریشر ہے اس ڈی جی کے اوپر تو اس پریشر کو ختم کرایا جائے. ریٹائرڈ ہوں ڈائریکٹر جنرل فرام منسٹری فوڈ سیکورٹی. یہاں مجھے پلاٹ ملا تھا G14 میں, اور ابھی تک یہ 17 سال ہو گئے ہیں مجھے نہیں ملا. کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں اس کی وجہ سے. تو کئی دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ کام چل پڑے, لیکن وہاں ایسا سٹاف بیٹھا ہوا ہے, قبضہ مافیا ایسا بیٹھا ہوا کہ کام چلنے نہیں دے رہا. یہی پولیٹیشین ہیں, اس میں لوکل لوگ ہیں ساتھ مل کے, وہ سارا یہ کام کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسد عمر اس میں وہاں کا لوکل MNA ہے جو اس کا مین وہاں پہ اثر ہے, وہ اس میں زیادہ انٹرونشن کر رہا ہے. ہمیں تو یہی رپورٹ ہوا ہے. کیا مطالبات ہیں؟ مطالبہ یہ ہے کہ ڈی جی کو فوراً یہاں سے تبدیل کیا جائے, اور جو انکروچمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے, ترقیاتی کام جو ہے ان کو تیز کیا جائے, اور ہم وہاں پہ جو تھوڑے بہت لوگوں کو مکان بنائے ہیں ان کو بجلی پانی سپلائی انشور کی جائے, جو کہ ابھی تک جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. امید کم ہی ہے کہ ہماری زندگی میں مجھے پلاٹ ملے. مطالبہ ہے کہ پلاٹ پر جو قابضین ہیں ان کو ہٹایا جائے, اور پلاٹ ڈیولپ کر کے جو دنیا سے جانے سے پہلے لوگوں کو بات ہے کہ ہمیں کسی طرح سے پلاٹ مل جائے. غریب آدمی کرایہ پر یہاں پر رہ رہے ہیں, اتنی ہماری آمدنی نہیں ہے جتنی کہ ہم کرایہ پر دے رہے ہیں. اور ان کا مطالبہ تھا پلاٹ سے قابضین کو ہٹایا جائے اور پلاٹ ڈیولپ کر کے مرنے سے پہلے لاٹیز کے حوالے کیا جائے. کیمرہ مین اور ٹیم کے ساتھ فیصل مقصود, FM نیوز, اسلام آباد. مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام خبروں کی بر وقت آگاہی آپ کو مل سکے.